بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں پروفیسر وسیم حیدر، شعبہ اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے آن لائن لیکچر میں غالب کی دوسری غزل کے آخری 3 شعر ہم پڑھیں گے۔ دوسری غزل کے پہلے 4 شعر ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے۔ میں ایک دفعہ وہ شعر رپیٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اگلے شعر انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور ان کی تفہیم بھی کرتے ہیں۔ مطلع ہے: کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ دوسرا شعر ہے: وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا راز داں کیوں ہو۔ اور یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ اگلا شعر ہے: عزیز طلباء، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، وہ یہ تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اس شعر کا دوسرا مصرع زبان زد عام بھی ہے اور ضرب المثل کے طور پر مشہور ہے: وہ یہ تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ لغت دیکھ لیں کہ اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ فتنہ مصیبت آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ خانہ ویرانی گھر برباد ہونا، گھر کا تباہ ہونا۔ اس شعر میں غالب محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہاری دوستی اور محبت ہی کسی شخص کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے بھلا آسماں کو کسی شخص سے دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری جفا، تمہارا ظلم کسی طور بھی پر بھی آسمان کے جور و ستم سے کم نہیں۔ جو تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے وہ ہمیشہ زیر عتاب رہتا ہے۔ یہ منصب جو آسمان کے پاس تھا تم نے بخوبی سنبھال لیا ہے۔ عزیز طلباء، اردو شاعری کی روایت میں آسمان کو ظالم سمجھا جاتا ہے اور شاعر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار آسمان کو قرار دیتے ہیں۔ نیز آسمان کو مصائب کے نزول کا سبب گردانا جاتا ہے۔ غالبی کا شعر ہے: فلک کو دیکھ کے کرتا ہوں اس کو یاد اسد، فلک کو دیکھ کے کرتا ہوں اس کو یاد اسد، جفا میں اس کی ہے انداز کار فرما کا۔ شاعر دراصل محبوب کی سنگ دلی اور ظلم کے سامنے ہر قسم کی تکالیف کو بے معنی قرار دیا ہے۔ ایک صاحب عشق کو عشق کی راہ میں جن ہزار تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے ان کے سامنے دنیا کی دوسری تکالیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ عشق کرنے والے پر ہر طرف سے مصائب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عشق کی راہیں آسان نہیں، سخت
اور کٹن ہوتی ہیں۔ اور اس شعر میں غالب کا کہنا بھی یہی ہے کہ جس نے عشق و عاشقی کا پیشہ اختیار کیا وہ گویا دوسرے تمام مصائب سے آزاد ہو گیا، کیونکہ یہ تکلیف ہی اس کی جان کو مصائب میں مبتلا رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ غالب کے اس شعر میں صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ اگلا شعر ہے، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ بہت خوبصورت شعر۔ آزمانا، جانچنا، امتحان لینا، ستانا، تنگ کرنا، عدو، دشمن، امتحان، آزمائش۔ غیر لیں محفل میں بوسے جام کے، غیر لیں محفل میں بوسے جام کے، ہم رہیں یوں تشنہ لب پیغام کے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں غالب نے محبوب کے طرز عمل کو نشان ملامت بناتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک تم غیر سے وابستہ نہیں تھے، یعنی غیر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا، تب تک تو ٹھیک ہے کہ تمہیں ہمارا امتحان مقصود تھا، لیکن اب جب کہ تم در غیر سے وابستہ ہو چکے ہو تو کس بنا پر ہم سے وفا کی امید کرتے ہو۔ وفا کی امید تو تب کی جاتی جب تم خود بھی وفاشار ہوتے۔ تم نے غیر سے ناطہ استوار کر کے ہمارے جذبہ عشق کی توہین کی ہے۔ اب تم کس منہ سے ہمارا امتحان لیتے ہو۔ امتحان تو تب لیا جاتا ہے کہ جب کسی کو اپنا بنانا مقصود ہو یا کوئی ذمہ داری سونپنی ہو۔ تم نے تو غیر سے محبت کا اظہار کر کے ہماری امیدوں اور توقعات پر پانی پھیر دیا ہے۔ غالب انتہائی جہاں دیدہ عاشق ہے اور وہ ساری بات کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر یہی آزمانا ہے تو سن لو کہ اسے امتحان لینا نہیں بلکہ ستانا اور تنگ کرنا کہتے ہیں۔ تم جان بوجھ کر غیر سے محبت کا اظہار کر رہی ہو، اگر وہی تمہارا بن گیا ہے، تم نے فیصلہ کر لیا ہے، تو ہمارا امتحان لینے کا کیا مقصد؟ پھر ہمیں تم بلا وجہ ستا رہے ہو۔ غالبی نے ایک جگہ کہا ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ دراصل عاشق کو محبوب کا غیر سے تعلق رکھنا ایک آنکھ نہیں باتا، یہ انسانی فطرت بھی ہے۔ عزیز طلباء، محبوب جو پہلے ہی بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا تھا، اب اس نے غیر سے وابستہ ہو کر عاشق کو بالکل ہی فراموش کر دیا۔ ایسی صورت میں عاشق بھی یہ شکوہ کرنے میں بجا ہے کہ جب تم غیر کے ہو گئے ہو تو ہمیں کس بنا پر آزماتے ہو۔ ہمیں تو پہلے بھی یہی نصیحت ہوتی تھی کہ تم وفا پرست نہیں، لیکن ہم مانتے نہ تھے۔ آج تمہاری غیر پر نظر کرم دیکھ کر ہمیں اس بات پر یقین ہو گیا ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ متا ہے، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے
کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ کام نکالنا، مقصد پورا کرنا، تانا، طنز یا چوٹ، بے مہر، محبت سے پیش نہ آنے والا، مہرباں، محبت کرنے والا، محبت سے پیش آنے والا، محبت نچھاور کرنے والا۔ عزیز طلبہ، غالب کا یہ مقطع بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور اس میں بہت خوبصورت مضمون کو بڑے خوبصورت انداز سے غالب نے پیش کیا ہے۔ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ غالب، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے تانے محبوب پر اثر کر جائیں گے اور وہ تم پر مہربان ہو جائے گا؟ تو سن لو کہ محبوب سے ایسی توقع بیکار ہے، بھلا تمہارے بے مروت کہنے سے وہ تم پر مہربان کیوں ہونے لگے؟ ایسی باتوں سے تو وہ تم سے اور بھی بدگماں ہو جائے گا۔ عاشق کا وتیرہ تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے منہ سے گالیاں سن کر بھی وہ اف تک نہیں کرتا، چہ جائے کہ غالب کی طرح آگے سے تانے دے۔ مومن نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ دشنام یار طبع حزیں پر گراں نہیں، دشنام یار طبع حزیں پر گراں نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا۔ غالب بھی یہی جانتے ہیں کہ محبوب کا مزاج ایسی تلخ باتوں اور طنز سے مزید بگڑ جائے گا، لیکن کیا کیا جائے کہ عاشق کے صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ محبوب کسی طور پر مہربان نہیں ہوتا تو وہ مجبوراً اسے متوجہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ غالب نے کہا ہے نا کہ عز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر، عز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر، دامن کو آج اس کے عریفانہ کھینچیے۔ اگرچہ شاعر اس بات کو جانتا ہے کہ محبوب کو راہ پر لانے کے لیے یہ طریقہ بھی کچھ کارگر نہیں، لیکن وہ اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہے کہ محبوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے۔ عاشق بھی آخر کب تک ظلم و ستم برداشت کرتا ہے؟ آخر ایک دن وہ بھی شکوہ و فریاد پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غالب نے کیا خوبصورت کہا ہے، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ غالب کے اس شعر میں صنعت تضاد کی خوبی موجود ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے۔ عزیز طلبہ، غالب کی دونوں غزلیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں وہ ختم ہو گئی، اور ان دو غزلوں کے متعلق جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پیپر سیٹر، پیپر بنانے والا غالب کو پیپر میں شامل کرنے کی از حد کوشش کرتا ہے، کیونکہ غالب کے بغیر اردو غزل جو ہے وہ نامکمل ہے۔ تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ غالب کی غزلوں کو امتحانی نقطۂ نظر سے ضرور سامنے رکھتے ہوئے اس کی تشریح تیار کیجیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔